السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ وقال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رؤيا أمي وبشارة عيسى وثمرة دعوة أبي إبراهيم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اسلامی سال کا یہ تیسرا مہینہ ربیع الاول اور آج اس کی 12 تاریخ۔ ربیع کا معنی ہی ہے بہار کا موسم، ربیع فی ربیع فوق ربیع، بہاروں میں بہاروں کی بہار۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اس متبرک مہینے میں ہوئی، اور بہت کم ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن ہو اور 12 ربیع الاول ہو۔ آج اتفاق سے جمعہ کا دن بھی ہے اور 12 ربیع الاول بھی ہے۔ آج کے دن آپ کی ولادت جسمانی ہوئی ہے، اور اپنی عمر شریف کے 40 سال 6 مہینے پر آپ کی ولادت روحانی ہوئی ہے، اور یہ دونوں ولادتیں ایک ایک آیت میں نے پڑھ کر کے قرآن کریم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 5430 سال میں قصر نبوت کی اس عمارت کو مکمل کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے 1000 کم 40 سال، گویا کہ 7,000 سال کے آغاز پر امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، جس کو تقریباً 7,000 سال کے آغاز پر اگر مان لیا جائے تو کافی لمبا زمانہ ہے،
आदम से लेकर के खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबूवत की यह इमारत 5,500 साल में मुकम्मल हो गई। आका की विलादत बासआदत मक्का मुकर्रमा में रबीउल अव्वल के महीने में और सोमवार के दिन हुआ, ये तय बात है। तमाम मुअर्रिखीन ने इस बात पर इत्तेफाक किया है। मक्का मुकर्रमा की सरजमीन, जनाब अब्दुल्ला का मकान और जनाब अब्दुल्ला का आपकी विलादत बासआदत से पहले दुनिया से आखिरत का सफर कर जाना, रबीउल अव्वल का महीना, सोमवार का दिन, सुबह का नूरानी वक्त, तारीख में इख्तिलाफ है। रबीउल अव्वल की 2 तारीख थी या रबीउल अव्वल की 8 तारीख थी या रबीउल अव्वल की 10 तारीख थी या रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। इस तारीख में इख्तिलाफ है। तारीख कौन सी थी? इस्लामी इस महीने की या तो 2री तारीख, या तो 8वीं तारीख, या तो 10वीं तारीख, या तो 12वीं तारीख। मशहूर 12वीं तारीख है। तमाम तारीख और सीरत की किताबों में मशहूर कौल आपके विलादत बासआदत का 12 रबीउल अव्वल लिखा है, यानी आज का दिन। आप अरब मुस्तारबा में पैदा हुए। अरब के नस्ली 3 कबाइल थे। एक अरब बाइदा था, एक अरब आरिबा था और एक अरब मुस्तारबा था। अरबों में 3 नस्ल के लोग थे। ये तीनों नस्लों को अरब कहते हैं। अरब बाइदा, अब उसकी कोई शाख दुनिया में नहीं रही। ये आद, समूद, अमालिका की कौमें थी जो अब इनकी नस्ल दुनिया में नहीं रही। दूसरा अरब आरिबा, बाइदा की नस्ल तो नहीं रही। दूसरा अरब बाइदा था, आरिबा। ये कहतानी यमनी लोग हैं जो आज तक आबाद हैं। और तीसरा अरब मुस्तारबा, ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खानदान कहलाता है। जुरहुम बनो अमालिका, हजरत इस्माइल का अरब मुस्तारबा। अदनानी अरब हमारे आका ताजदार मदीना हबीब खुदा हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पाए जाते हैं, इसलिए आपको अदनानी अरब कहते हैं। अच्छा, अरब किसे कहते हैं? अरब का माना सहारा। अरब का माना वो जमीन जिसमें घास, दाना, पानी न उगे, और वहां उगता नहीं था, पहाड़ ही पहाड़ थे। हजरत इब्राहिम और इस्माइल और हाजरा के किस्से में कुरान में है, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन दुर्रियती बिवादिन गैर दी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह फजअल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुकहुम मिनत थमरात। हजरत इब्राहिम की दुआएं कुरान में अल्लाह ताला की अजीबुल कुदरत का मजहर है। हजरत इब्राहिम की दुआओं में आग पानी है। एक तरफ कह रहे हैं इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन। दुआ मांगने का तरीका अजीब। मैंने मेरी औलाद को ऐसी जमीन में छोड़ा है जहां दाना पानी नहीं है, जहां घास फूस उगता ही नहीं। और आगे कह रहे हैं वर्ज़ुकहुम मिनत थमरात, ऐसी जमीन में छोड़ा है, अब इनको फलों की रोजी दीजिए। आएगा फल कहां से? आग पानी हो। अगर फलद्रुप जमीन हो और उसमें फल की दुआएं की जाए तो समझ में आती है बात कि इस जमीन से फल आएगा।
لیکن اس زمین کو عرب کی زمین کہا گیا، صحارا. اس زمین کو بے آب و گیا زمین کہا گیا. اچھا، دوسرا قدرت کا عجیب مظہر، حضرت ابراہیم نے باری تعالیٰ سے بیت اللہ کی تعمیر کے دوران یا بیت اللہ کی تعمیر کے ختم پر دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اس دعا میں 3 باتیں مانگی. اے اللہ، ان امیوں میں، ان ان پڑھوں میں، ان علم سے کوری قوم میں، عربوں میں ایک نبی پیدا انہی میں سے کر دے جو عربی ہو. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ایک رسول چاہیے جو انہی میں سے ہو، اور وہ 3 کام کرے گا. تیری کتاب کی تلاوت کرے گا، تیری کتاب کی تعلیم دے گا، اور لوگوں کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کرے گا. دعا کس موقع پر کی؟ بیت اللہ کی تعمیر کے دوران یا بیت اللہ کی تعمیر کے ختم پر پورے ایک لمبے رکوع میں حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا تذکرہ ہے. اور ساری دعائیں آج تک قدرت کے عجوبوں کے طور پر چمکتی دمکتی. مکے میں وہ پھل دستیاب ہیں جو کائنات کی ورلڈ کی کسی زمین میں نہیں، اور 12 ماسی حضرت ابراہیم کی دعا نظروں کے سامنے حج و عمرہ کے زائرین دیکھ سکتے ہیں. یہ دعا جو سمجھانا چاہتے ہیں، حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں. 175 سال کی عمر پائی حضرت ابراہیم نے، اور 86 برس تک تو اولاد نہیں تھی. 86ویں برس میں اسماعیل ملا تھا. ایک بیٹا اسحاق تھا جو حضرت سارہ سے تھا، اور ایک بیٹا اسماعیل جو ہاجرہ سے ہیں. اور ہاجرہ کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے. حضرت ابراہیم قدرت کا وہ عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے. اچھا، ان کی دعوت بھی بڑے عجیب انداز میں قرآن نے بیان فرمائی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو زمانے کے انتہائی خطرناک، چالاک، تیز ترار دشمن سے سابقہ پڑا تھا، وہ نمرود تھا. اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ بھی دیکھی. قرآن کریم میں فرعون اور قارون ایک زمانے میں ہوئے، ایک زمانے میں. فرعون نے ربکم الاعلی کا دعویٰ دائر کیا، اور قارون نے حضرت موسیٰ کو تکلیف پہنچائی. یہاں ایک مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے، بہت عجیب، کہ اللہ پاک نے اپنے دشمن کو جو سزا دی وہ الگ انداز کی، اور موسیٰ کے دشمن کو جو سزا دی وہ الگ انداز کی. اللہ فرماتے میں اللہ ہوں اور میرے دشمن کو زیر کرنا یہ میرا کام ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو قارون نے جو تکلیف پہنچائی تھی وہ بڑے عجیب انداز کی تھی. اسی لیے قرآن میں ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. تو اے موسیٰ، تیری اذیت اور تکلیف میرے دل میں میری اذیت اور تکلیف کے مقابلے میں بہت بھاری ہے، اس لیے تیرے دشمن کو میں نے نظروں کے سامنے سزا چکھائی اور وہ زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا. اے موسیٰ، تو میرا محبوب، اور میرے محبوب کو جو ستائے اور تکلیف دے تو میں اس کا انتقام اس طور پر لیتا ہوں کہ اس کی اذیت اور اس کی تکلیف اور اس کا عذاب کائنات کے سامنے ہے، اور میرے دشمن کو دریا میں لے جا کر کے میں ڈبو کر کے باہر نکال دیتا ہوں. الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے. ٹھیک ابراہیم علیہ السلام 2240 برس گزرتے ہیں دعا کو. بہت سمجھنے کا مقام. دعا کب کر رہے ہیں؟
بیت اللہ کی تعمیر کے دوران یا بیت اللہ کی تعمیر پوری کر کے اور دعا میں کیا مانگا؟ ایک رسول مانگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول کی کہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی نسل میں آقا کی ولادت با سعادت ہوتی ہے. لیکن یہ دعا کب، اس کا اثر کب ظاہر ہوا؟ 2240 سال کے بعد حضرت ابراہیم کے فرزند اسماعیل کی نسل میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوتی ہے. 2240 سال اسماعیل اور ہم سب کے آقا خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا فاصلہ ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا عجوبہ، وہ دعا ولادت کے بابت مانگی تھی جس کو آج کے دین کے بابت دعا تھی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہو گئی. حضرت ابراہیم خود فرماتے ہیں انا رؤیا امی وبشارت عیسی، آقا خود فرماتے ہیں انا رؤیا امی وبشارت عیسی وثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں میری ماں کا خواب ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں اور ابراہیم کی دعا کا پھل ہوں. آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا تھا کہ مجھ سے ایک نور نکلا جس نے کائنات کو منور کر دیا. جب آپ بی بی آمنہ کے پیٹ میں تھے، ولادت کا زمانہ قریب تھا، تو خواب میں اللہ نے بی بی آمنہ سے بتا دیا کہ دیکھو تمہیں ایک لڑکا نصیب ہونے والا ہے جو کائنات کا سردار بنے گا، اسی امت کا بھی اور کائنات کا سردار بنے گا. اور بیوی جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا. یہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا. آپ نے خواب دیکھا مجھ سے ایک نور نکلا جس سے بصرہ اور شام کے محلات روشن ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے ہی بی بی آمینہ نے خواب دیکھا تھا انا رؤیا امی. وبشارت عیسی، حضرت عیسیٰ کے تذکیرے میں قرآن میں ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میری تورات انجیل، میری انجیل کتاب سے پہلے تورات کی تم کو نشاندہی کرتا ہوں. یہ بھی اللہ کی کتاب تھی جیسے کہ انجیل اللہ کی کتاب ہے. اور میرے بعد ایک رسول آئے گا جن کا نام احمد ہوگا. قرآن کریم میں آپ کا نام محمد 3 جگہ ہے اور آپ کا نام احمد 1 جگہ ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار. 3 جگہ محمد ہے. اور ایک جگہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی مبعوث ہوں گے اور جن کا نام اسم گرامی احمد ہوگا. ایسا کیوں؟ آسمانوں میں آپ کو احمد سے یاد کرتے ہیں، زمین میں آپ کو محمد سے یاد کرتے ہیں. محمد کا معنی جس کی تعریف مقبول ہے اور احمد کا معنی جس کی تعریف خود ہوئی. تو 2240 سال کے بعد یہ دعا اس انداز میں قبول ہوئی کہ بی بی آمنہ کے بطن سے مکہ مکرمہ کی سرزمین میں قبائل عرب میں ربیع الاول کے مہینے میں صبح کے نورانی وقت میں مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو یعنی عیسوی سن 571 اور اپریل مہینے کی 20 تاریخ تھی اور عام الفیل تھا. یعنی یہ وہ سال تھا جس سال یمن کے بادشاہ ابرہا نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی. اس کا بیان قرآن میں ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. یمن کا بادشاہ ابرہہ، اس نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی. اس سال کو آج تک عام الفیل کہتے ہیں. ہاتھیوں کے لشکر سے اس نے مقابلہ کیا تھا. خیر اس کی تفصیل بہت لمبی ہے. یہ عام الفیل کا سال تھا. عیسوی سن 571 اور اپریل مہینے کی 20 تاریخ تھی. سوموار کا دن تھا. آپ عالم دنیا میں تشریف لے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال گزر چکے تھے. حضرت عیسیٰ کے بعد 570 سال گزر چکے تھے. 571ویں سال میں ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. یہ آپ کی پہلی پیدائش. آپ کا خاندان پوری دنیا میں سب سے معزز خاندان ہے. اس خاندان کے عالی شرافت کو آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک انبیاء اور رسل اور کائنات کا کوئی فرد اس خاندانی شرافت کو نہیں پہنچ سکا. اور آپ کے کٹر دشمنی کے زمانے میں بھی خاندانی شرافت کا اقرار کرتے تھے، جیسے کہ ابو سفیان. یہ آپ کی خاندانی شرافت ہے جس کو دنیا کی کوئی شرافت نہیں پہنچ سکتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندانی شرافت دی. حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے اللہ ایک رسول دے دیجئے. ان کا مقصد 3 کام ہے. یتلو علیہم آیاتک، قرآن پڑھ پڑھ کر قوموں کو سنائے. تو جو لوگ قرآن پڑھنے کا کام کرتے ہیں، یہ نبوت کا بنیادی پہلا مقصد ہے. پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ تلاوت کرے گا تیرے کلام کی. دنیا کی واحد کتاب یہ ہے قرآن کریم، جو اللہ کی کتاب ہے، جس کے الفاظ بھی مقصود ہے اور جس کے معانی بھی مقصود ہے، اور اس سے اجتہاد اور استنباط احکام بھی مقصود. باقی انسانوں کے کلام میں کلام مقصد نہیں ہوتا، الفاظ مقصد نہیں ہوتے. یہ کہنا کیا چاہتا ہے، مطلوب کیا ہے، وہ مقصد ہوتا ہے. آج تک انسانوں کے کلام میں اور اللہ کے کلام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسانوں کے کلام کی کوئی ویلیو نہیں. الفابیٹ چاہے انگریزی میں ہو، چاہے گجراتی میں ہو، چاہے اردو میں ہو، چاہے عربی بھاشا میں ہو، چاہے انگریزی میں ہو، لیکن وہ مقصد نہیں ہوتے ہیں. انسانوں کے کلام میں وہ کہنا کیا چاہتا ہے یہ مقصود ہوتا ہے. ایک کلام اللہ ذوالجلال والعزت کا ہے، من قرأ من کتاب اللہ حرف فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا. کائنات کا کروڑ ارب طبقہ مسلمانوں کا قرآن پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، لیکن تلاوت پر بھی 1 حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. یہ فرق ہے اللہ کی کتاب اور انسانوں کی کتاب میں. اچھا، پوری کائنات میں آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرتیں بھی لکھی گئی، لیکن ایک ذات صفحہ ہستی پر کل کائنات کا خلاصہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جن پر دشمنوں نے بھی لکھا. 30 سے 50 یورپین سیرت نگاروں کی کتابیں دنیا میں آج موجود ہیں جو آقا کی سیرت پر لکھتا ہے. ایک انگریز نے تو حد کر دی کہ محمد کی سیرت لکھے بغیر سیرت نگار کی سیرت کی کتابوں کے مطالعے پر پختگی ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کی سیرت نگاری ادھوری رہے گی جب تک کہ اس کی سیرت کی کتابوں میں محمد کا تذکرہ نہ ہو. تو اپنوں سے زیادہ دشمنوں نے. ہاں لیکن یاد رکھنا، یورپین مسیحی مشنری کی آقا کی لکھی ہوئی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ مت کرنا، اس لیے کہ وہ تعصب اور عناد پر مشتمل مضامین بھی ہے جس کی تمیز عوام نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ہماری جو مستند لکھی ہوئی کتاب سیرت کے باب میں ہر بڑا لکھنے والا
جس کو قلم کی طاقت خدا نے دی ہے وہ اپنے لیے دو شرافتیں ضرور سمجھتا ہے، یا تو وہ حدیث کی شرح لکھیں یا وہ آقا کی سیرت پر کچھ لکھے. یہ دو چیزیں لکھنا اپنے لیے وہ کمال شرافت سمجھتا ہے. پہلی چیز یتلو علیہم آیاتک، یہ تلاوت پیغمبر کی نبوت کا بنیادی مقصد ہے. اس لیے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ نبوت کے بنیادی اول مقصد کے حاملین ہیں. ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نبوت کے بنیادی مقصد کے حاملین ہیں. ہم جو ہم قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اپنے آپ کو کمتر اور احساس کمتری کا شکار نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہم اللہ کی طرف سے موہوب ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہیبہ کی ہوئی ایک قوم ہے جو مقصد نبوت کے پہلے بنیادی مقصد پر گامزن ہے. دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. پیغمبر کیا کام کرے گا؟ پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائے گا. ایک دوسرے نمبر میں اس کے رموز، اس کے معانی، اس کے مطالب، اس سے اجتہاد اور استنباط احکام بھی پیغمبر کرے گا. تعلیم، سیکھنے سکھانے کا کام کرے گا. یہ بہت بنیادی مقصد بیان کیے. اور ہمارے اس وقت موجودہ تینوں اہل حق کی جماعتیں تعلیم، تلاوت، تعلیم اور تزکیہ تینوں کام کرتی ہے، لیکن تلاوت کو مدرسے کے ساتھ خاص کر دیا، تلاوت اور تعلیم کو اور تزکیے کو خانقاہ کے ساتھ خاص کر دیا. یہ امت کی طرف سے جو تقسیم ہوئی اس کا خطرناک نقصان عوام الناس بھگت رہی ہے. ورنہ عہد نبوت میں یہ تقسیم نہیں تھی. ایک ہی جگہ تلاوت بھی، اسی جگہ تعلیم بھی اور اسی جگہ تزکیہ بھی. وَيَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اور پیغمبر دعا بھی دیتا ہے. ابن مسعود سے فرمایا ابن عباس کے بابت اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ کتاب و حکمت کا علم اسے دے دے. اور اللہ نے رئیس المفسرین بنایا. ابو ہریرہ سن ہجری 7 میں اسلام لائے، 11 میں آقا دنیا سے تشریف لے. خالی 4 سال کی صحبت ہے، 4 سال کی صحبت. 5374 روایتیں امت میں آئی. ان سے وہ دو وجہ سے انصار مدینہ کھیتی میں مشغول، مہاجرین صحابہ تجارت کے اندر کام میں، یعنی ہر وقت ہماری طرح مشغول ہی نہیں، لیکن پھر بھی ان کے پیشے تھے. ابو ہریرہ کا کوئی پیشہ نہیں، تو پیٹ بھر کر آقا کی خدمت میں رہنا نصیب ہوتا تھا. اس لیے پیٹ بھر کر علم حاصل کر کے امت کو پیٹ بھر کر کے تقسیم کر دیا. ایک صحابی کل صحابہ میں سے 5374 روایتیں ان سے امت تک آئی. اچھا، ان کی ماں بہت بعد میں ایمان لائی، میمونہ نام تھا، جلدی ایمان نہیں لائی. وہ رینا نے کہا نبی جی دعا کر دو میری ماں ایمان لے آئے. آپ کی دعا کی برکت سے ایمان لائی. اب رینا نے کہا میں آپ کی مجلس میں رہتا ہوں، سیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں یاد رکھوں، لیکن یاد نہیں رہتا. آقا نے فرمایا تیری چادر بچھا دے. چادر بچھائی اور آقا نے یوں 1 اور یوں 2 اور یوں 3 بھر کے آپ نے اپنے ہاتھ سے چادر میں ڈال دیا اور کہا ابو ہریرہ اسے اپنی چھاتی سے لگا لو. یوں کپڑا سمیٹا اور چھاتی سے لگا لیا. ابو ہریرہ کہتے اس کے بعد میں کبھی بھی نہیں بھولا. تیسری بات یہ مرکز میں رہے مدینہ میں اور سن ہجری 59 میں وفات پائے. سن ہجری 11 سے 59 تک تقریباً 47-50 سال موقع ملا. اور 50 سال کے لمبے زمانے میں یا 40 سال کے لمبے زمانے میں 5374 روایتیں امت تک ان سے آئے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. قرآن کی اور احادیث کی تعلیم یہ مقصد نبوت میں کا دوسرا مقصد. اور تیسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ. ایک ظاہری گندگی ہوتی ہے اور ایک باطنی گندگی ہوتی ہے. کفر، شرک باطنی گندگی ہے. حسد، لالچ، کینہ، بغض، گمن باطنی. حب جاہ، حب مال. تو پیغمبر کیا کرے گا؟ وَيُزَكِّيهِمْ.
ظاہری تزکیہ بھی کرے گا اور باطنی تزکیہ بھی کرے گا. میں نے مختصر ترجمہ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. یہ آپ کی ولادت جسمانی ہے جس کا بیان قرآن میں ہے، جس کو آج کائنات میں جشن عید میلاد النبی چراغاں روشن کریں گے، جھنڈیاں لگائیں گے. لیکن ذرا ان سے محبت اور شفقت کے ساتھ پوچھا جائے کہ آج کے دن تیرا قرآن ولادت نبوی کے بابت کہیں نشاندہی کرتا ہے تجھے؟ ان کو پوچھنا چاہیے. ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ابراہیم کی دعا کا پھل ہے. اور وہ درخت پھلدار کب ہوا؟ اسماعیل کی پشت میں 2240 سال کے بعد. اور رہتی دنیا تک یہ درخت پھلدار رہے گا. فرانس کے ناپاک منصوبہ بند اسکیم کے تحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس سے آقا کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسلام ان کی نسلیں قبول کرے گی یا تو عزت کے ساتھ محمدی بننا پڑے گا، ورنہ ذلیل ہو کر ایک دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہی پڑے گا. یہ وہ کلمہ ہے جو لے کر آپ آقا تشریف لائے. میں نے ایک بات صرف ولادت جسمانی قرآن میں ہے اس کی طرف اشارہ کیا. میں نے دوسری آیت پڑھی تھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، اللہ نے یا محمد نہیں کہا پورے قرآن میں کہیں بھی. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰ، یاسین. اس طرح اللہ نے پکارا. طٰ، یاسین، کہیں یا ایھا المزمل، او چادر لپٹنے والے، او کملی اوڑھنے والے. اللہ نے وہ صفت بیان کی، وہ حال بیان کیا. اتنا پیار بھرا انداز ہے کہ پیغمبر غار حرا کی خلوتوں سے گھبرا کر کے جب خدیجہ کے گھر آ جاتا ہے اپنے دولت قدے پر اور نبی چادر اوڑھ لیتا ہے، اللہ اس حال کو اپنے قرآن میں بیان کرتا ہے. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، او چادر میں لپٹنے والے، او کملی اوڑھنے والے قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین کی دعوت دو. عجیب انداز، محبت بھرا قرآن کا. اپنے پیغمبر کے بابت اتنا محبت بھرا انداز کہ ایسا انداز کہیں نظر نہیں آئے گا. بڑا عجیب انداز اللہ کا پیار بھرا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، امت کے اعمال کے گواہ ہیں. مبشرا، جنت کی بشارت دینے والے ہیں. داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. آپ سراجا منیرا. بس ایک بات اس میں سمجھانا چاہتا ہوں. آپ سراج ہے، سراج سورج کو کہتے ہیں. اے نبی جی، آپ سے پہلے انبیاء وہ لیپ، بلب، روشنی، ستارے کی چمک وغیرہ وغیرہ لے کر کے دنیا میں تشریف لائے. یعنی کوئی خاندان کا، کوئی شہر کا، کوئی علاقے کا، کوئی قبیلے کا، کوئی بستی کا. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی الخلق کافہ. آقا خود فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، اعطیت جوامع الکلم، ونصرت بالرعب، واحلت لی الغنائم، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، وارسلت الی الخلق کافہ، وختم بی النبیون. یہ صفات آقا کے بیان کیے جو کسی نبی کو یہ فضیلت نہیں دی گئی جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. ارسلت الی الخلق کافہ، تمام مخلوقات کے حق میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، رہتی دنیا تک کے لیے آپ کی نبوت عالمگیر ہے. اور آپ کی حیثیت لیمپ کی نہیں، بلب کی نہیں، ستارے کی نہیں، چراغوں کی نہیں، بلکہ حضرت محمد الرسول اللہ کی حیثیت سورج کی ہے. اسی لیے قرآن نے کہا تبارک الذی، اللہ کی ذات بڑی عالی شان ہے
जअल अल कमर नूरा व जअल अश-शम्स सिराजा, जिसने चांद को नूर दिया और सूरज को चमक दी। जब वो तुलू होता है तो पहली एक सेकंड में कायनात की 3 लाख किलोमीटर में फैली हुई फिजा को वो रोशनी बख्शता है। गोया कि आपको सिराजन मुनीरा, रोशन चिराग बना करके भेजा, और अंबिया की चिराग की रोशनी अपनी हैसियत की, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के चिराग की रोशनी बड़ी आलीशान कयामत तक के लिए। बल्कि इस सूरज को जो नूर नसीब हुआ वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके में। ये आपकी विलादत रूहानी है जो 40 बरस 6 महीने के बाद जाहिर हुई, और 23 साल तक उन अव्वलीन मुसलमानों पर जिनको मुहाजिरीन और अंसार कहा चमकती दमकती रही, और इस्लाम कामिल मुकम्मल हो गया। अब इसमें कोई नुक्स नहीं, कोई ऐब नहीं। आका की शान में कोई कीचड़ उछाले या आका की शान के अंदर कोई बुराई का कलीमा कहे तो लाखों फूंके लगाई जाए तो सूरज की रोशनी कभी मांद पड़ती ही नहीं है, बल्कि वो हर अंधेरे में दाखिल होकर के रहती है। कुफ्र शिर्क के कुलूब की तारीकियों में और उनके दिलों के अंधेरे में, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, कायनात का जर्रा जर्रा और सहरा का हर जर्रा जर्रा जब तक नूर नबूवत से चमक नहीं लेगा तब तक खुदा कायनात को खत्म नहीं करेगा। यह मोहम्मदी नूर चमकने दमकने वाला है, जिसको विलादत रूहानी कहते हैं। इस एतबार से आका की कुल 2 विलादतें हुई। अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने नबी की मोहब्बत नसीब फरमावे, अजमत नसीब फरमावे, ताबेदारी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमावे। दीन को उसके ज़ाब्ते व रसूलों पर रखा जाता है तो दीन तरक्की करता है, और मनमानी ख्वाहिशात पर दीन को इस्तेमाल किया जाता है तो इंसानों की ख्वाहिशात के नतीजे में दीन मुतासिर होता है। अल्लाह ताला इन शातिम रसूल को, पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वालों को इबरतनाक सजा चखाए। मुबारकबादी दी जाती है उस जवान को जिसने एक झटके में गुस्ताखे रसूल का सर धड़ से अलग कर दिया। शाबाश, मुबारक हो, मुबारक हो। ये फौरी सजा, ये जुर्अत ईमानी पैदा हो गई तो फिर कायनात में किसी भी मजहबी पहुंची हुई शख्सियत पर कोई उंगली नहीं करेगा। अगर वो उंगली करेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, और अगर वो नजर मारेगा तो वह आंख फोड़ दी जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल प्यारे आका की अजमत और मोहब्बत नसीब फरमावे और ताबेदारी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमावे। जामिया उम्मुल कुरा लिल बनात, ये लड़कियों का दारुल उलूम बंगाल में है, जहां से हर साल बड़ी तादाद में बच्चियां आलिमा फारिग होती है। एक ही मदरसा है, बहुत गुर्बत ज़दा इलाका है। ज़कात लिल्लाह सदका खैरात के जरिए से लड़कियों के इस दारुल उलूम के चंदे में इमदाद फरमाते जाएं। अल्लाह तौफीक अता।